دیکھیں فاروق بھائی، خالد صاحب نے ایک تو ذکر کر ہی دیا کہ اسرائیل اس کے سب سے زیادہ خلاف تھا، اور یہ جنگ بھی اسرائیل نے شروع کی تھی، اور اس کی وجوہات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس پروگرام میں بھی. ابھی یہی بات ہوئی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہ رہے یہاں پہ، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ ایران جب تک مٹ نہ جائے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری جو قوت تھی وہ یو اے ای بھی تھی. یو اے ای کا مسئلہ یہ تھا، چونکہ اسرائیل کا تو عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن یو اے ای جو ہے نا وہ ڈسکشن میں نہیں آتا اس طریقے سے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یو اے ای کا پرابلم یہ ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایران بچ جاتا ہے اس حملے سے، چونکہ یو اے ای کھل کے آ چکا ہے اس کے سامنے، تو یو اے ای کا جو سیف ہیون کا ایک پورا انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہے، جس کی بنا پہ پوری دنیا کی تجارت سمٹ کے یو اے ای کے اندر آئی ہے، پوری دنیا کی سرمایہ کاری سمٹ کے وہاں پہ آئی ہے، جو لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، جو ڈیٹا سینٹرز بنے، جو ساری چیزیں، اس لیے کہ یو اے ای ایک سیف پلیس ہے. تو اگر ایران بچ گیا تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ جو چیزیں ہیں جو اس کو محفوظ ترین علاقہ سمجھ کے آئے تھے وہ اب یہاں سے ڈرین ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کہیں اور دیکھیں گے کہ کون سا سیف ہیون ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ جائیں. تو اس کی پوزیشن، تو اس کے سروائیول کے لیے یا اس کی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رہنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایران ختم ہو جائے، ایران کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے یا ایران ٹکڑوں میں بکھر جائے. تو اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ایران اپنے اس انٹیکٹ جو اس کا ایریا ہے، انٹیکٹ جو ان کا سسٹم ہے وہ، اور اس کی عسکری صلاحیت برقرار رکھتے ہوئے ایران بچ جائے اس جنگ کے اندر. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے. بہت ساری کوششیں کی گئی اس دوران. اگر ہم دیکھیں تو جو اسرائیل ہے اس نے جنگ بندی کے اعلان ہونے کے بعد اس نے حملے کیے لبنان کے اوپر، اور ابھی بھی اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس جنگ بندی کو تب تسلیم کریں گے اگر جو دریائے جو لتانی ہے وہاں تک اگر حزب اللہ جو ہے وہ بفر زون بنانے کو تیار ہو جائے جنوبی لبنان کے اندر، تو پھر ہم اس جنگ بندی کو تسلیم کریں گے. اور ایران جو ہے وہ دوسرے اینڈ پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا اس کی طرف سے جنگ بندی نہیں ہے. تو یہ اس وقت بڑی فرجائل سی سچویشن بہرحال اس وقت برقرار ہے، اور یہ دونوں طاقتیں ہیں جو اس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان کے کردار کو میں ایک اور نظریے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ صرف مسئلہ یہ جنگ بندی نہیں تھی، پاکستان کا کردار اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے سفارتی محاذ کے اوپر. اگر دیکھیں جو انیشل گیم پلان تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل حملہ کرے گا ایران کے اوپر، اور ایران چونکہ اس کا جواب دے گا عرب ممالک کے جو امریکی تنصیبات ہیں، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. یہ جنگ اسرائیل ورسز عرب بن جائے گی، دونوں تباہ ہوں گے اس کے اندر. ایران ورسز ایران ورسز عرب بن جائے گی اور دونوں تباہ ہوں گے اس کے اندر. اور اسرائیل جو ہے وہ اس کی تھنہداری مزید بڑھ کے سامنے آئے گی یہاں پہ جب یہ دونوں کمزور ہوں گے. پاکستان کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ پاکستان نے اس جنگ کو عرب ورسز ایران جنگ نہیں بننے دیا. یہ مسلسل کوشش تھی عربوں کو اس کے اندر، مطلب قطر اور سعودیہ کو، خصوصاً سعودیہ کو پاکستان نے جس طریقے سے اس میں کنٹین کیا وہ ایک الگ پوری داستان ہے جو ظاہر وقت کے ساتھ سامنے آئے گی. وہ ساری ہڈن تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس کو برداشت کیا گیا اس کے اوپر، اور وہ جو اسرائیلی گیم پلان تھا وہ سارے کا سارا ناکام ہوا. اور اس جنگ کا یہ سینیریو بنتا ہی نہ اگر عرب جو ہے اس کے اندر انوالو ہو جاتے اور اسرائیل ورسز عرب جنگ شروع ہو جاتی. اور یو اے ای کو اصل غصہ یہ ہے، اصل غصہ یو اے ای کو بھی یہی ہے. چونکہ دیکھیں یو اے ای تو ہو رہا ہے، اگر یہ باقی بھی ہو جاتے، میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ کی یہ صورتحال ہی نہ ہوتی. آج یہ میڈیشن جو ہو رہی ہے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کروا رہا ہے، یہ مین پلیئر ہی نہ ہوتے، جنگ کے پلیئر ہی کچھ اور ہو جاتے. یہ بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوتے جیسے ماضی میں ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے کہ پیچھے کچھ اور لوگ ہوتے تھے، فرنٹ پہ کچھ ان کے درمیان صلح ہو بھی جاتی تھی تو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو. اب یہ باقاعدہ سامنے آئے ہیں. اور اس کے اندر دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سلامتی کونسل کا پریزیڈنٹ ہے ٹرنر کے بعد، چونکہ غیر مستقل ممبر ہے اس کا، لیکن صدارت جو ہے پاکستان کے پاس اس موقع پہ اوپر ہے. تو وہاں پہ بھی پاکستان نے کوشش کی، اور اس میں جو قرارداد بحرین کی طرف سے لائی گئی، بحرین کی، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سگنیفیکینس یہ ہے کہ بحرین کی خارجہ پالیسی سعودیہ کے اس میں چلتی ہے.
تو اس کی جو ہے بحرین کی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو تو کیا چین اور روس نے، یعنی کہ یہ بات امریکہ کو اور اسرائیل کو باور کروا دی کہ اب جو ہے بحر ہرمز کھلوانے کے لیے کوئی بھی آپریشن اقوام متحدہ کی چھتری تلے نہیں ہو سکتا، کوئی لیجٹیمیٹ قسم کا وہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کریں گے تو آپ کو اپنے اون پہ حملہ کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ آپ کو ذاتی طور پہ برداشت کرنے پڑیں گے. آپ انٹرنیشنل امبریلا لے کے نہیں آ سکتے. ایک تو بات یہاں، لیکن اس کے اندر پاکستان نے ایبسٹین کیا، پاکستان نے نہ حق میں ووٹ دیا نہ مخالفت میں ووٹ دیا. اس کے باوجود اس کے کہ ظاہر ہے سعودیہ کے ساتھ جو بھی آپ کا امپیکٹ ہے تو آپ نے اپنا ایک رول وہاں پہ بھی منوایا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی اصل جو ہے وہ سفارتی کامیابی ہے جو اب تک ہمیں